الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن مخلوقه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے پروردگار عالم کے آخری یا خوشوں کا سب اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ سبحانہ تعالی جو مبارک کی نماز پڑھی اور وہ ترجمہ سماعت کی اللہ تعالی نے سب سے پہلے مسجد میں آنے کی سعادت نصیب فرمائے. اللہ نے اپنی شان سے ہمیں سبحانہ اور اس کا ثواب عطا فرمائے. قبولیت کے جواب کے اندر آنا سب کا پیغمبر اسلام کے نارائن پاک سب علیہ السلام قسمت و شان پر اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. بقیہ زندگی قرآن و سنت کے شریعت اسلام اپنے خوف و خشیت میں اللہ تعالیٰ گزارنا نصیب فرمائے. قرآن کریم میں 24ویں سپارے کی ایک آیت کی بات تلاوت کی جس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وقال ربكم ادعوني استجب لكم، کہ تمہارا رب جو فرماتا ہے اے میرے بندو تم مجھے پکارو، مجھے بلاؤ، دست سوال دراز کرو، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ. استجب لکم، میں تمہاری پکار سنوں گا، میں تمہاری دعا قبول کروں گا.
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار ارشاد فرمایا کہ بندو اپنا دامن طلب اپنے رب کے سامنے ہر وقت پھیلاتے رہا کرو، رب کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ جو ولیوں کی بادشاہ تھے اور جاتی شہنشاہ تھے، آپ ایک دن بیان فرما رہے تھے، پردے میں خواتین کی سماعت فرما رہی تھی اور آپ فرما رہے تھے کہ اللہ کے دروازے کی ہر وقت دستک دیتے رہا کرو، اللہ کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو ساتھ ہی پردے سے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پردہ کر کے حضرت حسن بصری سے کہا، لوگوں سے دھوکا کرتے ہو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ تم نے کہا ہے کہ اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہا کرو، اللہ کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ کہا یہی کہا ہے کہ حسن بصری جو دروازہ کبھی بند ہی نہیں ہوتا، اس کے کھلنے کی کون سی بات ہے؟ جو ہر وقت ہی کھلا ہے، جو کبھی بند ہی نہیں ہوا، کیوں لوگوں سے دھوکا کرتے؟ اللہ کے ولی تھے، کی کافی معرفت کی باتیں تھی۔ حضرت حسن بصری بھی ٹھیک تھے، رابعہ بصری بھی ٹھیک تھے، تصوف کی نگاہوں سے وہ دیکھ رہے تھے اور معرفت کی گفتگو کر رہے تھے، روحانیت کی منزلوں پہ فائز تھے۔ اللہ کا دروازہ ہر وقت اپنی بندوں کے لیے کھلا ہے، بشرطے کہ کوئی بندہ آئے تو صحیح۔ اللہ فرماتا ہے جب بندہ میری طرف ایک قدم اٹھاتا ہے تو میری رحمت کی 10 قدم آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتی ہوں۔ بندہ آیا تو ہے، آیا دیکھیے حضور نے فرمایا کہ شیطان بندے کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں جانب سے بھی، بائیں جانب سے حملہ ہوتا ہے، اور جب شیطان اس نربے میں حملے میں انسان پھنس جائے، نہ آگے جا سکے، نہ پیچھے جا سکے، نہ دائیں نہ بائیں، تو پھر حکم ہے کہ اپنا ساتھ سجدے میں رکھ دیا۔ ایک سجدہ ہے کہ تمہیں اس مشکل سے، شیطان کے حملوں سے، شیطان کے بال بچا کر وہاں سے نکال سکتا۔ تو ایک دعا ایسی چیز ہے، حضور نے فرمایا کہ کثرت سے دعا کے بارے میں اس سے بات آئی۔ دعا ایسی چیز ہے کہ جو بڑے بڑے پہاڑوں کے جگر کو چھاڑ کے رکھ دیتی، دریاؤں کا رخ تبدیل کر کے رکھ دیتی، پوری اس کائنات کی کایا کو پلٹ کے رکھ دیتی ہے۔ وہ ایک چیز ہے، کون سی؟ دعا، اللہ کی حضور دست سوال کا راستہ۔ حضور نے فرمایا کہ الدعاء صلاۃ المومن، دعا مومن کا ہتھیار، دعا مومن کا اسلحہ۔ کہ جب تک مومن کے پاس ہتھیار ہے، الدعاء صلاۃ المومن، اس وقت تک جو ہے وہ شیطان مومن پہ حملہ نہیں کر سکتا۔ جب تک مومن کے پاس ہتھیار ہے، دعا، الدعاء صلاۃ المومن۔ آج اس ہتھیار کو شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں تم دو سے واپس دے دوں۔ اب دعا مانگنے سے بندے عاجز ہیں، بہانے ڈھونڈتے ہیں، وقت نہیں، نماز پڑھی اور جلدی وہاں سے بھاگ گئے۔ آج اس نے انسان کو خالی نہ کر دیا، انسان نہتے مومن ہو چکے ہیں۔ ان کے پاس دعا کا جو ہتھیار تھا، اسلحہ تھا، الدعاء صلاۃ المومن، ان کے پاس نہیں ہے۔ جب تک وہ مومن کے پاس حضور نے فرمایا الدعاء صلاۃ المومن،
مومن کے پاس یہ ہتھیار ہے، اس وقت تک دنیا کی کوئی مصیبت، دنیا کا کوئی امتحان اور آزمائش، دنیا کی کوئی تکلیف، شیطان اور نفس کوئی بھی انسان کے حملہ آور نہیں ہو سکتا بندے مومن پہ، جب تک اس کے پاس دعا کا ہتھیار۔ آج حضور نے فرمایا کہ اب دعا عماد الدین، دعا دین کا سکون ہے۔ تمہاری جتنی بھی دین کی، مذہب کی، اسلام کی جانی مالی دینی عبادات کی جتنی تم نے عمارت کھڑی کی ہے، اس ساری عمارت کا جو سکون ہے، حضور نے فرمایا اب دعا عماد الدین، وہ دعا ہے۔ اگر یہ تم درمیان سے اتنی بڑی تم نے نمازیں پڑھی، صدقات دیے، نوافل پڑھے، تمہارے لمبا اور وسیع سلسلہ تھا عبادت کا، جس میں تلاوت قرآن کی، حج کی، دن رات کی عبادتیں تھی، ایک بہت بڑی عبادت کی تم نے بھیجے اور ایک عمارت کھڑی کر دی۔ اس کے لیے حضور نے فرمایا کہ سکون عمارت کو کھڑا کرنے والا، سہارا دینے والا وہ تمہاری دعا ہے۔ اگر تم نے دعا کا سکون نیچے سے ہٹا دیا، تمہاری پوری جو عبادات کی، دین کی، مذہب کی، اسلام کی جو عمارت ہے، وہ دھڑام سے زمین بوس ہو جائے گی اور زمین پہ گر جائے گی۔ آج حضور نے فرمایا کہ اب دعا سماوات والارض اور کما قال، حضور نے فرمایا دعا زمین و آسمان کا نور ہے۔ یہ زمین و آسمان جتنے منور ہیں، ان کی جتنی روشنیاں ہیں، یہ صرف دعا کی وجہ سے، کہ وہ جو بندے اپنے رب کے حضور اپنا دامن طلب پھیلاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، کہ ساری دعاؤں کی برکت سے زمین و آسمان منور ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جیسے اب دعا السماوات والارض، اگر تم دعا مانگتے رہے، تمہاری زندگی کے جتنے بھی منزلوں کے راستے ہیں، ان کے جتنے اندھیرے ہیں، اس دعا کی برکت سے اللہ ان اندھیروں کو ختم کر دے گا، تمہارے راستے منور ہوتے چلے جائیں۔ اب راستے میں ایک اندھیرا ہے، زندگی مشکل کٹن وادی یہاں گزر رہی ہے، فرمایا اس کٹن اور خطر اور مشکل ترین جو زندگی کی وادی اور تمہاری منزل ہے، اندھیر میں اس میں گزرنا چاہتی ہو، اس کو روشن کرنا چاہتی ہو، تو ایک نتیجہ حضور نے فرمایا کہ کیا ہے کہ اب دعا السماوات والارض، دعا جو ہے وہ زمین و آسمان کا نور ہے، کہ تمہارے راستے کے سارے اندھیروں کو، مشکلوں کو ختم کرتی جائے، ختم کرتی۔ اسی سے تمہارے آسمان کے راستے بھی، جنت کے راستے بھی، دین کے راستے بھی، دنیا کے راستے بھی، زمین کے راستے بھی، سارے راستے حضور نے فرمایا دعا ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی تمہارے پاس روشنی ہے، ایک ایسا نور ہے جس سے اللہ تمہارے سارے راستوں کو منور کر دے۔ جیسے فرمایا اب دعا اور صلاۃ المومن، دعا مومن کا خیال ہے، اس ہتھیار کو کبھی حضور نے فرمایا اپنے ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ اگر یہ ہتھیار تمہارے ہاتھ سے گر گیا، چلا گیا، شیطان نے چھین لیا، پھر تم سے مشکلات اور مسائل اور تم پر شیطان حملہ ہو جائے گا۔ پھر تمہیں دنیا کی مشکلات سے، گناہوں سے کوئی چیز نہیں بتا سکتی۔ اور فرمایا دعا ہے دین کا سکون ہے، اس سے اپنی ساری جو تم نے نمازوں کی، قرآن کی تلاوت کی جو عمارت کھڑی کیا، اس میں یہ مضبوط ترین سکون کھڑا ہے، اس سکون کو گرنے نہ دینا، ورنہ تمہاری پوری دین کی جو عمارت ہے سلام سے زمین بوس ہو جائے گی۔ اور آگے حضور نے فرمایا کہ مزید حدیث پاک ہے، یہ مستقل حدیث میں نے پڑھی ہے، آگے حضور نے فرمایا کہ من فتح لہ باب الدعا فتحت لہ ابواب الرحمہ، بڑی پیاری حدیث پاک حضور نے فرمائی من فتح لہ باب الدعا، کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعا کا دروازہ کھول دیا، جس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعا کا دروازہ کھول دیا، حضور نے فرمایا کہ ابواب الرحمہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان سے اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس کے پاس پھر مال کے، پھر دولت کے، پھر سکون کے، پھر عزت کے، پھر بلندی درجات کے، پھر کامیابی کے، سارے رحمت و کرم کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے۔ پھر اس نے رحمت بارش کی طرح برستی ہے،
کس پر من کو دعا تو یہ فرمایا کہ جس کے لیے اللہ نے دعا کا دروازہ کھول دیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور یہ عبادت تو کرتے رہیں گے، لمبی نمازیں پڑھتے رہیں گے، قرآن پڑھتے رہیں گے، تسبیحات پڑھتے رہیں گے، تبلیغ کا بڑا لمبا سلسلہ ہوگا سب آپ کو خیال تھا، لیکن اللہ فرماتا ہے دعا ہی نہ کسی کو توفیق مل دیتا۔ پہلے ہی اللہ نے فرمایا کہ جب میں کسی بندے سے ناراض ہوتا ہوں پوچھتے ہو یا وہ رزق کے دروازے بند نہیں کرتا، رزق تو میں کتوں کو بھی کھلاتا ہوں اور کافروں کو بھی کھلاتا ہوں۔ اگر میں کسی پہ ناراض ہوتا ہوں تو آپ کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، اس کے سامنے میں اپنی عبادت کا مسجد کا نماز کا دروازے بند کر دیتا ہوں، پھر تھوڑا سا اگر کسی براتی ہوں اس کی عبادت کی توفیق کو دے دیتا ہوں، لیکن دعا کی توفیق اس کو نہیں دیتا۔ وہ بڑی لمبی نماز وقت پہ آئے گا، تکبیر اللہ سے نماز پڑھے گا، لیکن دعا کے وقت وہ بھاگ جائے گا۔ اور فرمایا جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیتا ہوں پھر ابواب الرحمہ، پھر رحمت کے سارے دروازے آسمان سے کھول دیتا ہوں۔ لیکن لوگ بڑی لمبی لمبی نماز پڑھتے لیکن دعا کی توفیق نہیں ہوتی، بھاگ جاتے ہیں۔ حضور ناراضگی سے تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ کو پوچھا کہ یا اللہ بندے کے راضی ہوتا ہے، تین راضی ہونے کی دلیل کیا ہے، سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے معبود میں جب بندے کے راضی ہوتا ہوں میں کسی بندے سے اس کے دعا کا دروازہ کھول دیتا ہوں، اس کو دعا کرنے کی توفیق دیتا ہوں۔ وہ ہر وقت میں چاہتا ہوں بندے مجھے کچھ سے بڑا پیار ہے، محبت ہے، بس میں چاہتا ہوں کہ تو اپنا دامن طلب، اپنا دست کے سوال اپنے ہاتھ والے میرے سامنے پھیلاتا رہے، تو مانگتا رہے نہ کہ عطا کرتا۔ اور جب میں کسی پہ ناراض ہوتا ہوں وہ عبادت کرتا رہے گا، دعا مانگتا رہے گا، تلاوت قرآن کرتا رہے گا، سجدوں کے سجدے کرتا رہے گا، لیکن میں اس کو دعا کی توفیق نہیں دیتا۔ لیکن سب سے بڑی جو ہے وہ راضی ہونے کی دلیل یہ دیکھنا چاہتی ہو تو اگر تمہارا دل کرے نا کہ ہر وقت دعا کریں، لمبی دعا کریں، اللہ کے حضور میں ہر وقت جو ہے وہ دامن طرف پھیلاتا رہے، تو فرمایا سمجھ لینا آپ میرے رب کے حاصل۔ تو آگے انہوں نے فرمایا کہ جب بھی تم دعا مانگو اس نیت سے دعا مانگا کرو کہ اللہ قبول فرمائے، نہ توفیق اسے دیتا ہوں ہاتھ اٹھانے کی جس کی نہ قبول کرتا، اور میں نے جس کی قبول نہ کرنی ہو میں اس کو ہاتھ اٹھانے کی، دعا مانگنے کی، دست سوال دراز کرنے کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ اور آپ نے حضور نے فرمایا ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب لاہر، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کہ جب بھی دعا مانگو غافل دل سے دعا نہ مانگو، من قلب لاہر، غافل دل سے دعا نہ مانگا کرو، اس ارادے سے نیت سے دعا مانگو۔ اللہ فرماتا ہے جب بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے پوری توجہ سے پھیلاتا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس بندے کو عطا نہ کروں اس بات کی۔ ہاں یہ ہے کہ کچھ بندہ ایسی چیزیں مانگتا ہے جو دنیا میں چاہتے میں دیکھ کر نہیں ہوتی، میں وہی اس کا صلہ آخرت میں رکھ دیتا ہوں۔ جب وہ بندہ جب دعا مانگتا ہے اس سمے تک میری قبول نہیں ہوئی، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ پھر کوئی مشکل ایسی آنے والی ہوتی ہے اس دعا کے صدقے میں اس کی مشکلات اور امتحانات ختم کر دیتا۔ تو زیادہ بندہ مومن کا ایمان کی ایسی دعائیں حضور نے فرمایا کہ جن کا صلی اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن عطا کرو، اور قیامت کے دن جب بندہ دیکھے گا نا کہ یہ پہاڑوں کی مانگ سرسر کے شداب جن میں ٹھنڈی یہ سب طرح ہوائیں چل رہی ہیں اس شدت کی گرمی میں، تو جب پہاڑوں کی طرح اجر و ثواب اس بندے کی جانب بڑھے گا تو بندہ دیکھے گا کہاں کہے گا یا اللہ یہ کیا؟ اللہ فرماتا ہے یہ وہ تیری دعائیں تھی جو دنیا میں مانگتا رہا، تیرے حق میں تو وہ بہتر نہیں تھی لیکن میں نے آخرت میں رکھ دی تھی، آج وہی صلاح وہی دعائیں تو میں دلا واپس لوٹائے گا۔ دعا اللہ فرماتا ہے میں قبول کرتا ہوں، بندہ ہاتھ اٹھائے تو اس کی دعا قبول کرتا ہوں، ہاں پوری توجہ سے کام دیا ہے، دعا مانگتے ہیں، دعا مانگ لے سلام پھیرا آپ کے جہاں پہ داتا اثر کی نماز پڑھتا ہے، ہمارے نماز جاتے ہیں یہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے، تو کیونکہ کسی دکانیں کھلی ہوتی ہیں
تو بس سلام پھیلا تو ایسے ہاتھ پھیرے اور پھانک گئے، پنکھ بند کرنے کی ان کو یاد نہیں ہوتا. اور اللہ فرماتا ہے فرمان مل کل گلام رات کے دل سے کبھی دعا نہ مانگنا. اور جس نے دعا نماز پڑھی اس سے آگے حدیث پاک موجود ہے، جاؤ قرآن 24 سپارہ سورۃ احزاب میں تم آیت تجیبہ پڑھی ہے کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اس کی تفسیر میں آگے کسی بات لکھی ہے، کبھی پڑھ لینا یا میں پڑھ کے سنا دوں گا. حضور نے فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد دعا نہ مانگی وہ بھاگ گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی ساری نماز کو ایک گندے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دیا جائے. اس نے مجھے قابل بھی نہیں سمجھا کہ میں جس کی عبادت کی اس سے کچھ مانگا. آج تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بس وہ دعا ہو گئی نماز بھی ہو گئی، نماز میں دعا ہو رب پر نقص کرنے والے والے دے جائے. اللہ فرماتا ہے کیا میرے دربار میں ایک ہی دعا ہے اور کچھ نہیں مانگا؟ وہ تم نے ایک استعمال کی رب پانا جمع رسول اللہ ہمیں بخش دے تو اپنے لیے تو مانگ نہیں. حضور نے فرمایا تمہارا گھر ایک جوتے کا تخمہ بھی ٹوٹ جائے اپنے رب سے مانگا کرو، اللہ تمہیں بڑا خوش ہوتا ہے، تمہیں خزانہ عطا کرتا ہے. ہم تو بڑی بڑی دعائیں مانگتے ہیں، چھوٹی نہیں. حضور نے فرمایا چھوٹی سی چھوٹی دعا بھی تمہیں ٹھوکر لگ جائے، تمہارے سر میں درد ہو جائے، ذرا سا بھی کچھ ہو جائے، اپنے رب سے مانگا کرو، اللہ تمہیں خزانہ عطا فرماتا ہے. اس بندے کو چھوٹی سی بھی تکلیف پہنچی، اس نے اپنا ہاتھ میرے دربار میں اٹھا دیا. تو حضور نے فرمایا کہ الدعاء صلاۃ المومن، دعا جو ہے یہ مومن کا حق ہے. دعا مانگا کرے، دعا تقدیر بدل دیتی ہے، دعا تقدیر بدل دیتی ہے. میں نے پہلے یہ بات آپ کو سنائی تھی، پھر سنا دیتی کیونکہ سمن میں آ گئی ہے. اور یہ بادشاہ ہندوستان کا بڑا یہ مہیا طور کا ایک نیک عادل فرمانروا بادشاہ تھے، اور اس کو کئی دفعہ کی زیارت کی نصیب ہوئی. تو یہ اورنگزیب بادشاہ حضور خواجہ شاہ اجمیر خواجہ محمد چشتی بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی درگاہ پہ یہاں حاضری کی، اس کے ساتھ اس کی مزارات لڑکان مملکت کو اس کے ساتھ جا رہے تھے. تو جب وہ اورنگزیب بادشاہ دربار کے دروازے پہ پہنچا تو وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو آنکھوں سے اندھا تھا. تو وہ دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ تجھے آنکھیں عطا کر دے، آنکھیں دے دے، تجھے نظر دے. تو بادشاہ نے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ. کھڑا ہو گیا. بادشاہ نے پوچھا کہ کب سے یہ دعا مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے 14 سال ہو گئے ہیں یہاں بیٹھ کر حضور خواجہ شاہ اجمیر کی چوکھٹ پر آپ کی وسیلے سے دعا مانگ رہا ہوں، یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے. کہا تو تمہیں آنکھیں نہیں ملی؟ کہا نہیں. 14 سال ہو گئے مانگتے نہیں. کہا نہیں. بادشاہ نے کہا کہ میری بات سن، میں اندر جا رہا ہوں فاتحہ خانی کے لیے، باہر آؤں تو تمہیں آنکھیں مل جانی چاہیے. اگر آنکھیں نہ ملی تو اس تلوار کی گردن اڑا دوں. بادشاہ نے اپنی موت میں اور دل میں یہ بات کہی. بادشاہ نے اندر چلا گیا، فاتحہ خانی کی، فاتحہ خانی کا کہ باہر آیا دعا کے بعد تو اس بخار و مدینہ کو اس درگاہ کی خواجہ شاہ اجمیر کی چوکھٹ کی 14 سال سے بیٹھ کے دعا مانگ رہا تھا، اس وقت نہیں ملی تھی. بادشاہ باہر آیا تو وقت مل گئی، اس کو نظر آ رہا تھا. لوگوں نے کہا کہ حضور آپ کی بڑی کرامت ہے، آپ تو بڑے اونچی اللہ کے ولی ہیں. آپ نے فرمایا کوئی کرامت نہیں، کوئی کچھ نہیں، میں گنہگار انسان ہوں. قابل ہوں اس کو 13 سال ہوئے دعا مانگتے ہوئے، اس وقت ہی نہیں ملی. اور آپ نے کہا اندر جا رہا ہوں، باہر آئے اس وقت ہی مل گئی. کہا بات صرف یہ ہے کہ کرامت نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں. اس 14 سال سے دعا مانگ کر آپ دل سے اوپر اٹھا، دل سے اوپر 14 سال ہو جس سے دعا مانگ کر آج پہلی دفعہ اس نے رو کر کہا تھا یا اللہ تم دعا آنکھیں نہ دی اور پہلی دفعہ سے تڑپ کے مانگا تھا، پہلی دفعہ تڑپ کے مانگا، اللہ نے اس کو آنکھیں عطا کی. یہ کوئی کرامت نہیں تھی. ہم مانگتے ہیں تو اوپر من قلب لاہ غافل دل سے مانگتے ہیں. کیا خوشی ہوتے ہیں دکان کھل جائے، کاروبار ہے تو کسٹمر آ جائے، یہ ہے کوئی کرم آ جائے تو غلطیاں آ جائے.
کچھ ایسا ہوتا ہے بازار میں جو کی جو ہوتی ہے نا، تو میں نے دیکھا سلام ایک طرف اور دوسرا سلام وہاں جا کے پھیرتی دروازے میں ختم ہوتا ہے. کیونکہ ایسی دماغ اور ایسی عبادت ایسی قبول ہو ایسی کرتے نہیں ہو سکتا. تو فرمایا کہ جب بھی دعا مانگو تو کوئی توجہ کے ساتھ. یہ صلاح الدین ایوبی تھا نا، دعائیں تقدیر بدل رہی ہے، یقین کریں دعائیں تقدیر بدل کے رکھ دی. یہ صلاح الدین ایوبی تھا جس نے ذات مقدس کو پتہ کیا. یہ صلاح الدین ایوبی کے پاس کوئی بھی کھوج نہیں. یہ صلاح الدین ایوبی اپنی کھوج لے کر جب ذات مقدس کی جانب بڑھ رہا تھا تو کئی سالوں تک اس کا راستہ مسلمانوں نے روک کے رکھا ہوا تھا. اس کا پہلی دفعہ جب آؤں سامنے ہوا تو ذات مقدس کی کافروں کے ساتھ ہوا. ورنہ مصر سے لے کر فلسطین تک جتنا راستہ راستے میں کئی سالوں تک اس کا راستہ مسلمان روک کے کھڑے رہے. مسلمان دیکھ جاتے ہیں وہاں پہ پہنچانا یہ بڑی توجہ سے سننا. صلاح الدین ایوبی لاکھوں کی فوج عیسائیت کی، پورا عالم عیسائیت، پوری عیسائیت کی عیسائیوں کی فوج لاکھوں کی تعداد کی ذات مقدس کو بچانے کے لیے کھڑے. جدید ان کے پاس جنگی ساز و سامان تھا، ہتھیار تھے، تلواریں تھی ان کے پاس، یا وہ لوہے کے لباس کے سب کچھ تھا، ذرا بختر بن سا. صلاح الدین ایوبی جب وہاں پہ پہنچا فوج کام سامنے ہوا، جنگ جاری تھی. توجہ کرنا، جنگ جاری تھی کہ پھر ایک شام ایسی ہوتی ہے کہ صلاح الدین ایوبی شاہ کی نماز کے بعد بیت المقدس میں آیا. تمام کے چل رہے تھے، مسجد کے دروازے بند ہو چکے تھے، لوگ جا چکے تھے نمازیں پڑھتے. جنگ میں شام کو رک جایا کرتی تھی، صبح سورج کے طلوع ہونے کے بعد ہوتی تھی. جنگوں کے لیے اصول ہوتے تھے اور جب سورج غروب ہونے تک جنگ لائی جاتی پھر سارے کاموں میں چلے جایا کرتے تھے، جنگ رک جاتی تھی. شب خون کا سلسلہ تھا، جب خون مارا جاتا. صلاح الدین ایوبی آیا اور عشاء کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس کی دروازے بند ہو چکے تھے، اعتراض چل رہے تھے. تو ایک کونے میں بیٹھا ہے، گھٹنوں کے سر رکھا ہے، لمبی سوچ میں ہے، آنکھوں سے تھوڑے تھوڑے آنسو بھی آتے ہیں. اسی مسجد میں ایک بزرگ تھے جو کافی عرصے سے اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، عبادت تھے. وہ بزرگ آئے، صلاح الدین ایوبی کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا، اس نے ہاتھ سر اٹھایا، کہا ایوبی کیا ہوا؟ بڑے پریشان ہو. توجہ سے سننا، ایوبی کیا ہوا؟ بڑے پریشان ہو. اس نے کہا بابا جی کیا بتائیں، ہماری فوج پہلے ہی تھوڑی سی اس کا مقابلہ کر لیتی. جنگی ساز و سامان جو ہمارے پاس تھوڑا تھا، امید سے جان سے لڑ کر ذات المقدس کو فتح کروا لے، آزاد کروا لیں. لیکن ابھی یہ خبر کون کیا کہ انسانوں کا ایک بہت بڑا بحری بیڑا جنگی ساز و سامان کے ساتھ سمندر میں آ رہا ہے. ہمارے پاس تو پہلے کچھ نہیں تھا. اگر وہ بحری بیڑا عیسائیوں کی مدد کے لیے پہنچ گیا بڑی مشکل ہو جائے. مسلمان نہیں ان کے سامنے ٹک سکیں گے، نہیں لڑ سکتے. وہ لاکھوں میں ہزاروں میں پہلے ہمارے فوجی کٹ رہے تھے. اگر وہ بحری بیڑا پہنچا تو بہت بڑا ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں سپاہی بھی موجود ہے، گھوڑے بھی ہیں، اسلحہ بھی ہے، تلواریں بھی ہیں، نیزے سب کچھ ہے. اگر وہ پہنچ گیا تو پھر بڑا مشکل ہو جائے. بتاؤ کیا کرے. بڑے بزرگ ذات مقدس کی زندگی گزر دی، وہاں پہ عبادت کر رہے. انہوں نے کہا کہ صلاح الدین ایوبی دعائیں جو ہیں وہ یہ تقدیر بدل کے رکھ دیتی. اب تو بھی دعا کر، میں نہیں کرتا. رات دعا میں گزارتے. وہ بابا جی کہتے ہیں میں ایک طرف چلا گیا، کہتے ہیں پھر ایوبی اٹھا، اس کی نقل پڑے. پھر صلاح الدین ایوبی نے سر سجدے میں رکھ دیا ہے. کہتا ہے پھر وہ جو کہتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی پھر رویا، پھر اتنی تڑپ کے وہ رویا کہ کیا میں زندگی میں کسی پر بھی ایسا روتا ہوا نہیں دیکھا. بیت المقدس مسجد اقصی کے در کے بعد ساتھ ہوتے ہوئے محسوس ہوتے، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ صلاح الدین ایوبی خود نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ہزاروں کا لشکر ہوتا ہے جن کی آوازیں آتی ہیں. ہر دیوار سے ہر سکون سے رونے کی آواز آتی تھی. اور صلاح الدین ایوبی کی زبان پہ ایک ہی جملہ تھا،
اللہ کو جانتا ہے میں اپنے لیے نہیں لاتا، میں اپنے لیے نہیں لاتا، میرے پاس صرف کپڑوں کا ایک جوڑا ہے، یا اللہ اس پر بھی تاوان لگی ہوئی ہے، سال گزر کے میرے پاس جوتی کا ایک جوڑا ہے کمرے کا، اس کو میں نے وہ پیمان لگا کر پہننے کے قابل نہیں ہے، میں اپنے لیے کچھ نہیں کرتا، تحکم تیرے خال کو صاف کرتا۔ صلاح الدین ایوب روکتا تھا، تڑپتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی ساری زندگی مسلمانوں کا بادشاہ تھا، آج تو نہیں لا سکتا، اس لیے کہ اس کا حساب نہیں تھا، اس کے پاس پیسے ہی نہیں تھے۔ آج تو جو ہے نا جی عوام کے خرچے سے، سرکاری خزانے سے پورے جو ہے وہ لشکر کے لشکر عمرے سے حج پہ جا رہے ہیں، یہ کوئی آگے نہیں ہوتا، یہ تو پیسے عوام کا ہے، کسی کے پیسے پر کیسے جا کے حج سرکاری کیے جا سکتا ہے یا عمرے کیے جا سکتے، نہیں ہو سکتا۔ یہ صلاح الدین ایوبی ساری زندگی حج پہ نہیں جا سکا، پاس کچھ نہیں تھا، جب ہوش ہوا تو دیکھا اس سے ایک جیب سے ایک دہاڑے سکہ نکلا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہاں صلاح الدین ایوبی کو کسی نے ایک کپڑوں کا جوڑا ایک جو تجربہ بنوا کے دیا تھا، سال پہلے کسی نے تحفے کے طور پہ دیا تھا، اس نے سنبھال کے صندوق میں رکھ دیا تھا کہ جس دن بیت المقدس فتح ہوگا اس دن دہی ہوگا۔ اور ساری زندگی صلاح الدین ایوبی نے جب وہ ایک ہی مصیبہ لباس میں جو جگہ جگہ پھٹا ہوا تھا جس کو پیغام لگے تھے، وہ صلاح الدین ایوبی نے دہی کر مسلمانوں کی قیادت کرا، اور چہرے پہ نور اتنا تھا صلاح الدین ایوبی کا کہ کوئی آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکتا۔ صلاح الدین ایوبی ساری رات تڑپ کے رویا، اتنا روتا تھا ساری رات کہ بزرگ کہتے ہیں مجھے دعا بھول گئے، مجھے سجدے بھول گئے، میں بھی ساتھ رونے لگ گیا، ساری رات تڑپ کے روتا رہا، اور ایک کہتا تھا یا اللہ اپنے لیے نہیں، میں کچھ نہیں اپنے لیے مانگتا، بس تیرے لیے ہے کہ بیت المقدس کو آزاد کرواؤں۔ اللہ کے مسلمان پہلے نہیں لگ سکتے تھے، اب اگر یہ دہلی بیڑا پہنچ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری کمر پہلے ٹوٹ چکی ہے لڑتے لڑتے، کئی سالوں سے لڑتے آ رہے ہیں، جب تہجد کا وقت ہوا نا صلاح الدین ایوبی اس وقت تڑپ کے رو رہا تھا، اس وقت بزرگ کہتے ہیں کہ اچانک بیت المقدس کے دروازے پر ایک مخبر آیا، اس مخبر نے آ کر گھوڑا باہر باندھا اور اندر دروازہ کھول کے آیا، سیدھا صلاح الدین ایوبی کے پاس آیا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، صلاح الدین ایوبی نے سر اٹھایا اور اس کے کان میں کچھ کہا، تو صلاح الدین ایوبی کو تمام سے سجدے میں گر پڑا، اس کی چیخ نکلتی ہے اور سجدے میں کر کے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر اٹھا صلاح الدین ایوبی، آنکھوں میں آنسو تھے، مسلح کیا روکا ہے، کپڑے کیا روکو کہ جس کے آنسو سے وہ بزرگ آئے تو آپ کیوں ہنستے ہو مسکراتے ہو؟ کہ ابھی مخبر آیا تھا، جو بہت بیڑا آ رہا تھا نا عیسائیوں کا بہت بڑا، وہ سمندر میں ڈوب گیا، اللہ نے اس کو غرق کر دیا ہے۔ بزرگوں نے کہا صلاح الدین ایوبی وہ سمندر کے پانی میں نہیں، وہ تیرے آنکھوں کے آنسو میں جمع ہو۔ آج فلسطین غزہ تڑپ رہا، غزہ میں کیا کچھ نہیں ہو، سعودی عرب کو دیکھ لیں، اربوں ڈالر مالیت کے فضا میں کھیل کے نظام بنا رہا ہے، مصر کو دیکھ لیں، اسرائیل کے ساتھ اربوں ڈالر مالیت کے بیت کے معاہدے کر رہا ہے، اور غزہ کو دیکھ لیں فلسطین کو، وہاں پہ بچے پانی کے منہ کو ترس رہے ہیں۔ پھر کبھی سنا ہے کہ بارشوں کے ساتھ تنوں کے ساتھ بھاری برتن پتھر کے ساتھ آتے تھے، یہ سیلاب پانی کے نہیں تھے جو دین میں آئے سیلاب کے پاکستان میں، یہ پتھروں کے سیلاب ہے جو آسمان سے برس رہے تھے۔ اب بھی وقت ہے مسلمانوں کا، اللہ فرماتا ہے وقت ہے، اس سے پہلے استعمال توبہ کر لو، اپنے ہاتھ دعا کے لیے دربار میں اٹھا لو، تقدیریں بدل دوں گا، قسمت تبدیل کر دوں گا، اللہ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سننا بے حال ہے۔